بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين. وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله. وقال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے مصطفیٰ کا ہم سر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. میرے مصطفیٰ کا ہم سر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. ہو پسینہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم وقال صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله وقال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والتسليم میرے مصطفیٰ کا ہم سر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا ہم سر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا ہو پسینہ
اعوذ باللہ من الشیطان وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال الأبتر. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله. وقال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. تو فعل حاصل کہیں اور سے میسر کہیں اور سے میسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج ہجری تاریخ جو ہے، اردو تاریخ جسے ہم کہتے ہیں، وہ 14 ربیع الاول ہے، سن 1443 ہجری، اور انگلش تاریخ، انگریزی تاریخ 21 اکتوبر 2021 بروز جمعرات. آج ہمارا لائیو بیان ہوتا ہے. ابھی ہم نے تقریباً 1 مہینے سے اب اس بیان کو جمعرات کے دن کر دیا ہے. منگل کے دن 12 ربیع الاول آئی تھی اور آپ نے دیکھا کہ پورے ملک میں 12 ربیع الاول کے دن باقاعدہ مختلف علاقوں میں جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، نعتوں کے پروگرام ہوئے، شعراء نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، ان کی توصیف میں، ان کی محبت میں اشعار پڑھیں، نعتیں پڑھی. 2 دن کے بعد ہمارا جمعرات کا دن تھا 12 ربیع الاول کو. تو میں خود بھی الحمدللہ مہاراشٹر کا جو بڑا مشہور شہر ہے مالیگاؤں گیا تھا، اور وہاں پر الحمدللہ 106 نکاح، یعنی آپ سمجھیں 106 جوڑے الحمدللہ اس مبارک دن میں باقاعدہ شادی کے بندھن میں بندھے ہیں، ان کا نکاح ہوا ہے. میں وہاں پر تھا. پھر رات میں نندربار ضلع کا جو گجرات کا یوں سمجھیے کہ بارڈر ہے، مہاراشٹر کا آخری شہر ہے نواپور، وہاں شاہی مسجد میں سیرت النبی پر جمعیت علماء ارشد مدنی یونٹ نواپور کے جانب سے بڑا شاندار پروگرام تھا. وہاں پر بھی ہم نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان فرمایا. اور آج میرے بھائیوں،
آج میری بہنوں، آج کا ہمارا عنوان 14 ربیع الاول کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، اور آپ لوگ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں سنتے ہیں، پوری دنیا میں آپ اس بیان کو سنتے ہیں۔ اللہ آپ کے اس سننے کو قبول فرمائے، اور صرف سننا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو، ہم تمام کو، آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے دوستو، ربیع الاول کا یہ جو مہینہ ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی محبت کے تعلق سے بات کریں گے، لیکن آج کا عنوان بھی ہمارا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کی سیرت، نبی کی زندگی، لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سندیش، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کا پیغام کیا تھا، یہ تمام چیزیں ہم تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ شروع ہی میں نے اشعار پڑھا کہ میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا، کہ ہمارے نبی کے جیسا نہ کوئی آیا ہے، نہ آیا تھا، نہ آئے گا، کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اور ایک اخیر کا میں نے شعر پڑھا کہ در مصطفیٰ سے ہم کو جو ہوا طفیل حاصل۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے جو تعلیمات ہم کو ملی ہے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم امتیوں کو ملا ہے، یہ بھی ہم بڑے گرو اور فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ کہیں سے نہ مل سکتا ہے، نہ ملے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیا ہے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی کو بھی اگر عمل کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، تو ہم دنیا کی زندگی کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد آخرت کی لا محدود زندگی میں بھی اللہ ہمیں کامیاب کرے گا اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ لیں۔ جی ہاں، اس لیے آج میں نے یہ عنوان چنا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ تو آج تھوڑا سا ہم اسی پر بات کریں گے کہ کیا تھی آپ کی زندگی۔ میرے بھائیو، ہم نے بارہا اس بات کو سنا ہے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے ایسے حالات دنیا میں تھے کہ پوری انسانیت گویا کہ تاریکیوں میں، ظلم کی تاریکیوں میں، جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ہر طرف ایک انتشار تھا۔ انسان کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی تھی، خونی جنگیں ہوتی تھی، انسان کو غلام بنائے ہوئے تھا، شراب، زنا، جوا، چوری، تمام چیزیں عام تھی، بلکہ انسانی سماج کی گھٹیوں میں نشہ، جوا، شراب، غرض یہ کہ ہر قسم کی برائیاں انسانی سماج کی گھٹی میں شامل ہو چکی تھی۔ مکہ اور طائف کہ وہاں کے بڑوں کا، مہاجنوں کا یہ حال تھا کہ سود کے ذریعے سے، بیاج کے ذریعے سے انہوں نے پورا سود اور بیاج کا جال پھیلائے رکھا تھا اور انسانوں کو غلام بنا دیا تھا۔ اور یہ عورت، یہ مہیلا، یہ خاتون جو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہے، اور آج اس عورت کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات اور نبی کی تعلیمات تو ہمیں قید کر رہی ہے، ہماری زندگی کو قید کر رہی ہے، ہماری آزادی، ہماری ترقی، ہمارے وکاس کو روک رہی ہے۔ لیکن میری بہنوں، حقیقت میں اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اور آپ نے جو پیغام دیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا جو پیغام امت کے سامنے رکھا گیا، تو آپ جب دیکھیں گے اس وقت کے حالات کو کہ عورت، یہ مہیلا، یہ عورت کا حال یہ تھا کہ عورت کی حیثیت اس وقت انسانی سماج میں، مانو جاتی میں اس وقت عورت کی حیثیت جانور سے بھی زیادہ بدتر تھی۔
بلکہ عورت کا پیدا ہونا اس وقت عیب سمجھا جاتا تھا۔ قرآن پاک کہتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اس وقت یہ حال تھا کہ اگر کسی کو یہ خوشخبری سنائی جاتی کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا، تو قرآن کہتا ہے کہ اتنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا بیٹی کا پیدا ہونا کہ اس کا چہرہ، جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی، اس کا چہرہ مارے غم کے سیاہ ہو جاتا تھا، یعنی بڑا غمگین ہو جاتا تھا، اور بدنامی اور شرمندگی سمجھا جاتا تھا کسی گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا، کسی گھر میں عورت کا جنم لینا۔ اور پھر کیا تھا کہ جب تک کہ اس بیٹی کو باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ گاڑ نہ دیتا، دفن نہ کر دیتا، وہ سماج میں کسی کو منہ نہیں دکھاتا تھا، گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ شرم و حیا اس وقت پوری ختم ہو چکی تھی۔ انسانی سماج جانوروں کی طرح بے حیائی، درندگی اور حیوانیت کا شکار ہو چکا تھا، اور جہالت کی انتہا کا یہ عالم تھا کہ آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے کہ جہالت کا یہ عالم تھا کہ انسان زمین پر پڑا خون اپنی زبان سے چاڑ جایا کرتا تھا۔ عدل و انصاف ختم ہو چکا تھا، اتیاچار، ظلم و ناانصافی عام ہو چکی تھی۔ رحم، مروت، اخوت، بھائی چارہ، پیار، محبت کچھ باقی نہ تھا، بلکہ وہ کہاوت کبھی آپ نے سنی ہوگی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا منظر اس وقت دنیا دیکھ رہی تھی، معمولی باتوں پر جنگیں شروع ہو جایا کرتی تھی، خون کی ندیاں بہہ جاتی تھی، اور پھر بدلے کی آگ برسوں جلا کرتی تھی، اور کئی انسانی زندگیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ میں نے ہلکی سی جھلک بیان کیا کہ جب دنیا اس طریقے سے ظلم و ستم، جہالت اور نادانی سے بھر چکی تھی، اس وقت اللہ رب العزت نے پوری مانو جاتی پر، پورے انسانی سماج پر، پوری دنیا پر، دنیا انسانیت پر اللہ نے اپنا خصوصی رحم فرمایا، خصوصی فضل فرمایا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اور پھر قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محمد مصطفیٰ، ہم آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور پھر میرے آقا نے ظلم و ستم کو ختم کیا، عدل و انصاف کا بول بالا کیا، بھائی چارہ، اخوت، پیار اور امن اور شانتی سے پورا جزیرہ عرب اور اس وقت کی دنیا امن و امان سے بھر گئی۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے سامنے یہ تعلیم رکھا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ میرے آقا نے پوری انسانیت کو، پورے مانو سماج کو یہ پیغام دیا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور میرے نبی نے یہ بھی پیغام دیا، الخلق عیال اللہ، کہ یہ جتنی مخلوق ہے، یہ اللہ کے جتنے بندے ہیں، چاہے وہ کسی ذات کا ہو، کسی دھرم کا ہو، کسی سماج کا ہو، کسی کٹمب کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، کرسچن ہو، جین ہو، بودھ ہو، برہمن ہو، آج جتنی جاتیاں ہم دیکھتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں پوری انسانیت کے سامنے یہ پیغام رکھا کہ یہ جتنے اللہ کے بندے ہیں، یہ جتنی مخلوق ہے، عیال اللہ، یہ اللہ کا کٹمب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کی تعلیم دی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت، اخوت، امن و امان، شانتی کی تعلیم دی۔ پورے اجتماعی انسان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے بدل دیا، اور جو گندگیاں تھی،
جو ظلم، ناانصافی، اتیاچار، خون خرابہ، جنگیں، جس طریقے سے انسانی سماج پوری طریقے سے جانور اور حیوان سے بدتر بن چکا تھا، اس وقت اللہ کہتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ کہتا ہے کہ میں نے انہی میں سے یعنی انسانی سماج میں سے امیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ کہتا ہے کہ میں نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، جو اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کر سناتا، ویزکیم، اور ان کا تزکیہ کرتا، جو گندگیاں ان میں پنپ چکی ہے، برچ بس چکی ہے، ویزکیہم، وہ نبی وہ رسول ان کی تمام گندگیوں کو ختم کرتا، تمام برائیوں کو ختم کرتا، ان کا تزکیہ کرتا، گندگیوں سے گناہوں سے ان کو پاک و صاف کرتا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ رسول اللہ کی کتاب اور حکمت کی باتیں ان کو سکھاتا۔ جی ہاں، تو یہ تھی نبی کی زندگی، اور یہ تھا اس زمانے کا ماحول جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آؤ تھوڑا سا میں الگ ہٹ کر بتا دوں کہ آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، میں بھی آج سیرت پر بیان کر رہا ہوں، ہے نا، اور پوری دنیا میں ابھی جگہ جگہ جلسہ سیرت النبی، اجلاس، جلسہ عام، نبی کی سیرت، نبی کی زندگی، نبی کی باتیں، نبی کی تعلیمات، نبی کی نعتیں، نبی کا ذکر اور نبی کا تذکرہ بیان کیا جائے گا ربیع الاول میں، اس مہینے میں۔ لیکن میں آپ کو کھل کر یہ بات کہوں گا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو میرے نبی پر بھی ظلم ہے کہ صرف ایک ہی دن 12 ربیع الاول کو، یا صرف ایک ہی مہینہ یعنی ربیع الاول کے مہینے میں میرے نبی کی بات کی جائے، میرے نبی کا ذکر کیا جائے، میرے نبی کا تذکرہ کیا جائے، میرے نبی کی نعتیں پڑھی جائے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے بھیا یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہے، اور ان کی تعلیمات کا کھلواڑ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ کیونکہ میرا نبی دنیا کے جو اور سماجوں کے لیڈر ہوتے ہیں نا، میرا نبی ان لیڈروں کی طرح نہیں ہے کہ جس کو صرف ایک ہی دن یاد کیا جائے، یا جس کو صرف ایک ہی مہینہ یاد کیا جائے، یا صرف ربیع الاول کے مہینے میں ہی اس کا ذکر اور تذکرہ کیا جائے اور اس کی باتیں اور اس کی نعتیں پڑھی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو نبی پر ظلم ہے کہ نبی کا ذکر صرف ایک دن، یا نبی کی نعتیں صرف ایک دن، یا نبی کی محبت کا عشق کا اظہار صرف ایک دن یا ایک مہینہ کیا جائے۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو نبی کے ساتھ ناانصافی ہے، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ناانصافی ہے اور ظلم ہے، کیونکہ میرا نبی وہ نہیں ہے جو دنیا کے لیڈر ہے کہ جن کو ان کی قومیں صرف ایک دن یاد کرتی ہے نا، جی ہاں، ایک دن یاد کرتی ہے اور پھر اس کے بعد ختم۔ نہیں، میرا نبی تو وہ ہے کہ جس کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، آفس میں، بیڈ روم میں، ہال میں، کچن میں، کیوں بھائی عورتیں بھی میری بات کو سن رہی ہے کہ میرا نبی تو وہ ہے کہ جس کو بازاروں میں، چوراہوں پر، راستوں میں، کاروبار میں، دکان میں، مکان میں، کھیتی باڑی میں، ہر جگہ میرے نبی کو یاد کیا جائے۔ یہ ہے میرے نبی کا حق، یہ ہے میرے نبی کا عشق، یہ ہے میرے نبی کی محبت۔ میرا نبی وہ نہیں ہے کہ جس کو صرف ایک دن یا ایک مہینہ یاد کیا جائے اور اس کی نعت کے نذرانے پیش کیا جائے اور پھر جناب جس طریقے سے بھی جلسے کیے جائے۔ میرا نبی وہ نہیں ہے، جی ہاں، میرا نبی تو وہ ہے جسے چلتے پھرتے ہر وقت یاد کیا جائے، اور اس کو یاد کرنے کے لیے، میرے نبی کو یاد کرنے کے لیے کسی نعرے وارے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، آج تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نبی کی توہین کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ کچھ جوان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، ڈی جے کی دھن پر ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ او یارو، اللہ کے بندو، خدا کے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، نبی کا مذاق نہ بناؤ۔ ہمارا نبی، ہمارے رسول دنیاوی لیڈروں کی طرح نہیں ہے کہ جن کو صرف ایک مہینہ یا ایک دن یاد کیا جائے، بلکہ میرے نبی کا حق تو یہ ہے، میرے نبی کی محبت اور میرے نبی کے عشق کا حق تو یہ ہے کہ ہر جگہ میرے نبی کو یاد کیا جائے، اور اس کے لیے نعرے لگانا، اشعار پڑھنا، نعتیں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔
بلکہ پانی پینے کے لیے تیار ہو، پانی پینا چاہتے ہو، بس اتنا سوچ لو کہ میرے نبی کا پانی پینے کا طریقہ کیا ہے، پینے کی سنت کیا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی محبت۔ کھانا کھانے بیٹھے ہو، دسترخوان پر بیٹھتے وقت یہ خیال کرو کہ میرے نبی کی کھانے کی سنتیں کیا ہے، کیونکہ میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ بستر پر جا رہے ہو، لیٹنے کے لیے جا رہے ہو، تو بس یہ سوچ لو کہ میرے نبی نے سونے کا طریقہ کیا بتایا ہے، میرے نبی کی سونے کی سنتیں کیا ہے۔ یہ ہے نبی سے محبت۔ شادی بیاہ کرنا ہے بیٹی کا، بیٹے کا شادی بیاہ کرنا ہے، کیسے میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی اور کیسے ودا کیا ہے بیٹیوں کو۔ یہ ہے میرے نبی سے عشق، یہ ہے میرے نبی سے محبت۔ تجارت اور کاروبار کرنا ہے تو میرے نبی نے تجارت کاروبار کر کے دکھایا۔ میرے نبی نے کیسے تجارت کی تھی، تجارت کرتے وقت یہ سوچو، بزنس کرتے وقت یہ سوچو، فیکٹری اور کاروبار کھولتے وقت بھی یہ سوچو کہ میرے نبی نے تجارت کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ یہ ہے نبی سے عشق، یہ ہے نبی سے پیار۔ مگر افسوس ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ روایات خرافات، وہ کچھ تو بھی ہے شعر کہ یہ امت خرافات، کہ یعنی علامہ اقبال کا شاید یہ شعر ہے کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ حقیقت، ہاں یہ شعر ہے کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ جو کرنا تھا وہ تو کر نہیں رہے ہیں اور جس کو نہیں بتایا گیا ہے وہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو نبی کی تعلیمات ہے وہ تو زندگی میں داخل نہیں کر رہے ہیں۔ نبی کا طریقہ، نبی کی سنتیں، نبی کی ادائیں نہ چہرے پر نظر آ رہی ہے، نہ بالوں میں نبی کی سنت، نہ لباس میں نبی کی سنت، نہ ہیئر اسٹائل، نہ ڈریس اسٹائل، نہ واکنگ اسٹائل۔ جبکہ میں ابھی 2 ہفتے سے میں بیان کر رہا ہوں تو میں نے اورنگ آباد میں بھی، گجرات میں بھی، مالیگاؤں میں بھی ایک جملہ کہا کہ ہم بڑے گرو اور فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو نبی ایسا دیا، اللہ نے ہم کو رسول ایسا دیا، اللہ نے ایسا معلم، ایسا ٹیچر، ایسا رہبر ہم کو دیا کہ اس نبی نے ہم کو پینے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، بازار میں جانے کا طریقہ، بال بنانے کا طریقہ، ہیئر اسٹائل، ڈریس اسٹائل، چلنے کا انداز، بازار سے گزریں تو کیسے گزریں، گلیوں سے گزریں تو کیسے گزریں، بزنس کریں تو کیسے کریں، شادیاں کریں تو کیسے کریں۔ وہ نبی کہ قربان جاؤں اس نبی پر کہ وہ نبی جس نے ہم کو ٹوائلٹ میں جانے کا طریقہ، ٹوائلٹ سے نکلنے کا طریقہ، جوتا پہننے کا طریقہ، جوتا اتارنے کا طریقہ، کپڑے پہننے کا طریقہ، کپڑے اتارنے کا طریقہ، ساری چیزیں جس نبی نے سکھایا ہے۔ افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس ہے کہ آج ہم غیروں کے طریقے اختیار کر رہے ہیں اور ایک دن یا ایک مہینہ نبی کا ذکر کرنا، نبی کی باتیں کرنا، نبی کے نعرے لگانا، نبی کے اشعار پڑھنا، نبی کے لیے نعتیں پڑھنا، نبی کے لیے اجلاس اور جلسے اور بڑے بڑے پروگرام کرنا، ہم سمجھتے ہیں محبت کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیو، آؤ خیر آئندہ ہفتے بھی میں آپ کے سامنے بہت اہم باتیں رکھوں گا، لیکن آج میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، کیا تعلیمات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سن لو، اب بہت اہم بات کر رہا ہوں کہ آج یہ جو دشمنان اسلام ہیں، یہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ آج جو ہماری دشمنی میں نبی کی دشمنی پر بھی اتر آئے ہیں، اور پھر یتی نرسنگ انند سوامی جیسے لوگ ہو یا ہمارے ہی نام جیسے لوگ، وسیم رضوی جیسے خبیث اور شیطان لوگ ہو، یہ جتنے بھی لوگ آج آپ دیکھو کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یہ لوگ بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ دہشت گردی میرے نبی کی تعلیمات سے جوڑ رہے ہیں، آتنکواد، بے رحمی، قتل، ٹیررزم، دہشت گردی کو میرے نبی کی تعلیمات سے جوڑ رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ عشق و محبت اور یہ جو چھپری عشق ہے، اس کو میری نبی کی تعلیمات سے جوڑ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا کہ ایسے کام کرو۔
جی ہاں، دنیا کی ساری برائیوں کو اسلام، مسلمان اور نبی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عشق رسول کا نمونہ زندگی میں داخل کریں، نبی کا عشق، نبی کی محبت زندگی میں داخل کریں، جو صرف باتوں، نعروں، اشعار، نعتوں اور نظموں سے نہیں ہوگی، بلکہ ہم کو آج کا عنوان ہی میرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی، یہ ہم کو پریکٹیکلی طور پر دنیا کے سامنے لانا پڑے گا۔ جی ہاں، پریکٹیکلی طور پر ہم کو دنیا کے سامنے نبی کی زندگی کو عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر لانا پڑے گا۔ ہمارے اخلاق ہم کو بہتر بنانا پڑے گے، ہمارا سوبھاؤ، ہمارا رہن سہن، ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس جیسا نبی نے ہم کو بتایا ہے ویسا پریکٹیکلی طور پر ہم کو کرنا پڑے گا۔ باتوں سے کام نہیں چلے گا، نعروں سے کام نہیں چلے گا، پریکٹیکلی طور پر آج لوگوں کے سامنے ہم کو یہ تمام چیزیں کرنا پڑے گی۔ نبی کی تعلیمات ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن بھی ایک طرف کہتا ہے پیارے آقا کے بارے میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محمد، قرآن کہتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ عظیم اخلاق کے مالک ہے۔ جی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، مجھے دنیا میں اخلاق اور کردار لے کر بھیجا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی تعلیمات کیا تھی، اور میں آج بالکل صاف انداز میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے پیارے آقا کی اخلاق اور آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لایا، اللہ کی قسم کھا کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوگ ہم کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوں گے۔ لیکن آج ہمارے ہندو بھائی، آج ہمارے برادران وطن، آج ہمارے ملک کے رہنے والے، آج دنیا کے تمام انسان ہم کو دیکھ کر، ہماری زندگیوں کو دیکھ کر، ہماری گندگیوں کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے جھوٹ اور دھوکے کو دیکھ کر، تجارت ہم جو کر رہے ہیں، دھوکے دے رہے ہیں، تجارت ہم، بزنس جو ہم کر رہے ہیں، لوگوں کی گردنیں مروڑ رہے ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، نشے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، مکاری ہم کر رہے ہیں، دغابازی ہم کر رہے ہیں، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر آج دنیا والے ہماری وجہ سے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ آؤ، میں ادھر ادھر کی بات نہ کرتے ہوئے آپ کو پیغام دوں گا کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا، ہے نا؟ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہمیں یہ رویہ اپنانا پڑے گا۔ جی ہاں، ہمیں یہ اخلاق اپنانا پڑیں گے۔ ہمارے نبی نے ہم کو کیا کہا؟ الخلق عیال اللہ، یہ جتنی مخلوق ہے سب اللہ کا عیال ہے، اللہ کا کٹمب ہے، اور جو اس کی مخلوق سے پیار کرے گا، جو اس کی مخلوق سے محبت کرے گا، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات؟ میں ادھر ادھر کی بات نہ کرتے ہوئے ڈائریکٹ کچھ چیزیں اشارہ کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ آپ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ آج اس وقت پوری دنیا پریشان حال ہیں۔ اگر اللہ نے ہم کو مال دیا ہے یا کسی بھی لیول پر ہم اگر لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سامنے رکھ کر یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے بینک میں لاکھوں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن ہم سگے بھائی کی بھی ضرورت، سگی بہن کی بھی ضرورت، ہم کسی رشتہ دار کی بھی ضرورت پوری کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ہمارے نبی نے کہا ہے کہ پڑوسی کا حق ہے،
اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا حق ایسے بتایا کہ ایسا لگتا تھا جبرائیل جب آئے اور پڑوسی کے حق بتانے لگے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے پڑوسی جائیداد میں حقدار نہ بنا دیا جائے۔ کیا ہم پڑوسی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہمارے پڑوس میں چاہے کوئی بھی ہو، رمیش ہو، پرکاش ہو، کیلاش ہو، گنیش ہو، کیا ہم پڑوسی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کبھی کوئی نقص نہیں نکالتے تھے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جاننے والے کو بھی اور نہ جاننے والے کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں، آج میں تم سے کہہ رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، نبی کی زندگی بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ ہر جاننے والے کو بھی اور جس کو نہیں جانتے تھے اس کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ آج تو ہم اتنے کمبخت اور اتنے خبیث ہو گئے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے مفتی اور عالم مسجد کے ممبروں سے مسلمانوں کو یہ سمجھاتے ہیں اس کو سلام نہیں کرنا اور سلام مت کرنا، اور اگر اس نے سلام بھی کیا تو تو نے اس کا جواب بھی مت دینا ورنہ تیری بیوی نکاح سے نکل جائے گی۔ تو ہم کون سے نبی کے ماننے والے ہیں؟ ہم تو خبیث ہیں، ہم تو شیطان ہیں۔ اگر ہم نبی پاک کا تو یہ حال ہے کہ نبی کی زندگی بتاتی ہے کہ جاننے والے کو بھی سلام کیا کرتے تھے، نہ جاننے والے کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اور نبی فرماتے تھے کہ سلام کو پھیلاؤ۔ ہم تو دیکھ کر رہے ہیں، ٹوپی دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر، جماعت دیکھ کر، ایسے مسلک دیکھ کر۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسکرانا۔ کیا ہے؟ مسکرانا۔ کیوں؟ ہمارے تھوبڑے پر تو ایسے 12 بجتے ہیں جناب کہ ہمارا منہ دیکھ کر اگر بیوی بھی ہے تو بیچاری پریشان ہو جائے، بچے بھی ہے تو ڈر اور خوف کے عالم میں آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ آج ہم کو مسکرانا، پیارے آقا نے فرمایا کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ آج ہم کو مسکرا کر ہم کسی سے مل نہیں پاتے ہیں، اور کوئی اگر مسکرا رہا ہے تو اس کی مسکراہٹ بھی ہم کو برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اوہو، بہت مسکرا رہا ہے، لائن لگانا پڑے گی، اس کی سیٹنگ لگانا پڑے گی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ دو ناراض افراد میں آپ صلح کراتے تھے۔ میرے پاس وقت ختم ہو گیا، کیا کریں، وقت بھی ساتھ نہیں دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ناراض افراد میں صلح کراتے تھے۔ اگر کوئی ناراض ہے، بھائی سے ناراض ہے، بیوی شوہر سے ناراض، شوہر بیوی سے ناراض ہے، کوئی خاندان والے خاندان سے ناراض ہے، پڑوسی سے ناراض ہے، کوئی کسی سے ناراض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ناراض افراد میں صلح کرانے کا کام کیا کرتے تھے اور صلح کو بہترین عمل بتاتے تھے۔ مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے، آج تو ہم لوگ تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں کہ تیل کیسے ڈالنا ہے، لڑوانا کیسے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو معاف کیا کرتے تھے۔ معاف کرنا آپ کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ ہم کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ غریبوں کا بہت خیال کرتے تھے، غریبوں کا بہت خیال کرتے تھے۔ آج ہم کو غریب اچھے نہیں لگتے ہیں۔ ہم کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ اگر مسجد میں جاتے تھے تو جہاں پر غریبوں کا حلقہ لگے رہتا تھا، جہاں غریب لوگ جمع ہو کر بیٹھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محفل میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ غریبوں سے اتنا پیار تھا۔ اور آج تو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں امیر، سلام بھی ہم کریں گے تو مالدار کو، رشتہ داری بھی ہم کرنا چاہیں گے مالدار سے، بیٹی بھی لانا چاہیں گے تو مالدار کی، بیٹی دینا بھی چاہیں گے تو مالدار کو، ہر جگہ مال 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 مالدار۔ کیوں؟ غریبوں سے تو ہم کو بو آتی ہے نا، غریبوں سے تو ہم کو نفرت ہوتی ہے۔ اگر نبی کے عاشق ہو تو نبی کی زندگی بتا رہا ہوں کہ آپ غریبوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کی تعلیمات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے، لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالتے تھے۔ تو جی ہاں، یہ نبی کی تعلیمات ہے، یہ نبی کا پیغام ہے، یہ نبی کا سندیش ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں شعر پڑھا کہ میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا، کہ ہمارے نبی کے جیسا کوئی ہوا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔
تو خیر کیا بات کروں، وقت میرا ختم ہو گیا ہے۔ لوگوں نے ضد کی تھی کہ مفتی صاحب آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کوئی ضرور سنانا، تو آخری میں آپ کو نعت سنا رہا ہوں اور وقت میرا ختم ہو جائے گا، اور پھر آئندہ ہفتے انشاءاللہ میں یہ بیان کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں تو کیسی کریں۔ نبی کی محبت بڑی چیز ہے، آئندہ ہفتے یہ بیان کروں گا۔ پھر اگر اللہ نے زندگی دیا تو پھر آخری ہفتے میں بیان کروں گا کہ میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے، اور میرے نبی بڑے بڑے جو ہندو بھائی گزرے ہیں، بڑے بڑے جو کافر گزرے ہیں، میرے نبی کا ان کی نگاہ میں بھی کیا مقام ہے، قرآن نے میرے نبی کی شان کیا بتایا، یہ تمام چیزیں بیان کروں گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، نبی کی زندگی تو وہ ہے، نبی کی تعلیمات تو وہ ہے، جیسے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن ہم نبی کا ذکر نہیں کر سکتے، نبی کا تذکرہ اور نبی کی باتیں بیان نہیں کر سکتے، اور کبھی بھی ہم نبی کی سیرت، نبی کی زندگی بیان کرنے کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ تینوں ہفتے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کریں، تو آئندہ ہفتے ہم نبی کی محبت کیسی ہونی چاہیے اس پر بات کریں گے، پھر اس کے بعد میں بھی ہم نبی کی شان پر بات کریں گے۔ لیکن آئیے بس میں وہ اشعار پڑھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ نے دیکھو کبھی کبھی پہلے ایک نعت آتی تھی، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو عشق مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ یہ پہلے باقاعدہ یہ نعت بڑی سنا کرتے تھے ہم لوگ، تو اسی دھن میں ایک نعت میرے سامنے آئی ہے، بڑے اچھے اشعار لوگوں نے ضد کی ہے، تو میں وہ اشعار سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیں وہ نعت کے اشعار کتنے پیارے ہیں۔ خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے، مدینے کی گلی کوچے بسے ہیں جس کی نظروں میں، مدینے کی گلی کوچے بسے ہیں جن کی نظروں میں، کسی گلشن کے گل بوٹے اسے بہلا نہیں سکتے، خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے۔ اگلا شعر دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ ہزاروں بولہب آئے، ہزاروں بو جہل آئے، ابھی بھی ہے ابو جہل کی اولاد، ابھی بھی ہے ابو لہب کی اولاد، ابھی بھی ہے جو ستا رہی ہے عاشقان رسول کو، مسلمانوں کو۔ لیکن دیکھیں شاعر کیا کہتا ہے، ہزاروں بولہب آئے، ہزاروں بو جہل آئے، غلامان محمد کو کبھی بہکا نہیں سکتے، غلامان محمد کو کبھی بہکا نہیں سکتے۔ وقت کم ہے اس لیے ڈائریکٹ میں پڑھ رہا ہوں، اگلا شعر دیکھیں۔ ابو بکر و عمر عثمان علی کو
چھوڑنے والے۔ جی ہاں، یہ چاروں خلفائے راشدین ہیں۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں جن کو خلفائے راشدین سے بڑی نفرت ہے، تو دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں شاعر، ابو بکر و عمر عثمان علی کو چھوڑنے والے، نبی کے پاک دامن کی ہوا بھی پا نہیں سکتے، نبی کے پاک دامن کی ہوا بھی پا نہیں سکتے۔ اگلا شعر دیکھیں، عرب کے چاند سے نور ہدایت مل گیا جن کو، عرب کے چاند سے نور ہدایت مل گیا جن کو، وہ باطل کے اندھیروں سے کبھی گھبرا نہیں سکتے، وہ باطل کے اندھیروں سے کبھی گھبرا نہیں سکتے۔ اور بڑی نعت ہے، لیکن آخر میں شعر پڑھتا ہوں، رسول اللہ سے، رسول اللہ سے جن کو محبت ہے، عقیدت ہے، رسول اللہ سے جن کو محبت ہے، عقیدت ہے، وہ ان کے حکم کو دانش کبھی ٹھکرا نہیں سکتے، خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے رسول اللہ کی محبت پر بیان ہوگا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما، میرے مولا پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچا عشق ہم سب کو نصیب فرما، ان کی اداؤں سے، ان کی سنتوں سے، ان کے طریقوں سے پیار ہمیں نصیب فرما۔ میرے مولا آج ہم بڑے جھوٹ بولتے ہیں، بڑا دھوکہ دیتے ہیں، نبی کی محبت کے گیت گاتے ہیں، نبی کے عشق کے ترانے گاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، نظمیں پڑھتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، لیکن میرے مولا ہمارا بزنس نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں، ہماری شادی بیاہ نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں، ہمارا کاروبار، ہمارے گھر کا ماحول نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں ہے۔ میرے مولا میرے مولا میرے مولا تو ہمارے جرم کو، ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کے طریقوں سے، ان کی سنتوں سے، ان کی اداؤں سے سچا پیار ہمیں نصیب فرما۔ میرے مولا ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آئندہ کل میں اتر پردیش جا رہا ہوں، ضلع بلرام پور، جو اتر پردیش کا بلرام پور ہے، وہاں کا سعد اللہ نگر میں 23 تاریخ کے رات میں میرا بیان ہے، وہاں پر جا رہا ہوں۔ دعائیں کرے کہ اللہ میرے سفر کو آسان کرے۔ انشاءاللہ 25 تاریخ کو پھر میں اپنے مقام جلگاؤں پر لوٹ جاؤں گا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سفر کو آسان کرے۔